اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ اسلام میں ہر گناہ کی توبہ کا طریقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ چوری کی توبہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے جس کا مال چرایا اس کے ہاتھ میں جا کے مال رکھ دیں تو توبہ قبول ہوگی۔ یہ صرف اس وقت تک ہے جب تک وہ اپنا کیس لے کے جوڈیشری میں نہ جائے۔ ایک بندے کا مال چوری ہوا، ابھی اس نے جوڈیشری میں اپنا کیس نہیں لے کے گیا، تھانے میں کوئی رپورٹ نہیں کروائی، آپ کو رات کو شرمندگی ہوئی، آپ جا کے چور کا مال واپس کرتے ہیں۔ چور جو ہے وہ جا کے جس کا چوری کیا واپس کرتے ہیں۔ لیکن ونس کیس رپورٹ ہو گیا، لوگوں کو پتہ چل گیا، عدالت تک بات پہنچ گئی، اب آپ لاکھ کہیں مجھ سے 10 گنا بھی لے لو لیکن مجھے سزا نہ ہو، نہیں، اب جو ہے اسلامی حدود لگے گی کہ آپ کا ہاتھ کاٹا جائے گا، جو سورۃ المائدہ کے اندر ہے۔ ہاتھ کٹوائے بغیر آپ کی توبہ قبول نہیں ہے۔ اس طریقے سے قتل کی توبہ کا بھی ایک طریقہ قرآن میں ہے۔ قتل کی توبہ تو آپ کو ڈبل کرنی پڑتی ہے، اس اعتبار سے کہ اللہ کی طرف توبہ کرتے وقت اس کی پلنٹی بھی دینی پڑتی ہے کہ ایک غلام آزاد کریں گے۔ غلام نہیں آزاد کر سکتے تو 60 جو ہے وہ آپ مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، یہ 60 مسلسل روزے رکھیں گے، یہ اللہ کا حق پورا کریں گے۔ اور مقتول کا حق یہ ہوگا کہ اگر وہ بلڈ منی ڈیمانڈ کرتا ہے یعنی دیت، تو 100 اونٹ کے برابر، یعنی آج کے آپ سمجھ لیں 2 سے 2.5 کروڑ روپیہ بنتا ہے۔ اگر آپ 1.5-2 لاکھ کا بھی ایک اونٹ لگائیں یا بہت بھی کر لیں تو 1 لاکھ کا تو لگتا ہے 1 کروڑ تو بن ہی جائے گا۔ ابو داؤد میں حدیث ہے کہ 100 اونٹ دیت ہے، بلڈ منی دیں گے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر وہ ایگری کریں، اور اگر وہ کہے کہ میں قتل کے بدلے میں قتل کرواؤں گا، تو پھر آپ جب تک قتل نہیں ہوتے نا قتل کے بدلے میں، آپ کی توبہ اس حوالے سے قبول نہیں ہوگی جب کیس جوڈیشری کے اندر آ جاتا ہے اور آپ پکڑے جاتے ہیں۔